سو ریڈرز یہ ہے ایپیسوڈ 47. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. میں پہلے ہی اس کی ریکارڈنگ دونوں کی کر کے پھر اس کو اپلوڈ کروں گی. آلریڈی میں اس کو اپلوڈنگ پہ لگا چکی ہوں کیونکہ وہ چھوٹا سا تو ایپیسوڈ ہے. تو میں پھر ایک دفعہ سوری کرتی ہوں. سیریسلی ریڈرز میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کتنا ایپیسوڈ تھا اور مجھ سے غلطی ہے. لیکن یہ ایپیسوڈ میں نے کمپلیٹ ایپیسوڈ آج میں آپ لوگوں کو دے دینے لگی ہوں اور میں نے اس کے اوپر سرپرائز ایپیسوڈ نہیں لکھا. تو 1 منٹ ویٹ کریں. تو چلیں بھائی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ایپیسوڈ 47 ہے. تحریر رابی راول کی ہے اور ہے یہ آج کا سرپرائز ایپیسوڈ اور لانگ بھی ہے. آپ لوگوں کو گلہ شکوہ نہیں رہے گا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں جو مذاق کیا ہے مجھے خود وہ اپنے آپ سے ہی مذاق لگ رہا ہے. تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ربیشہ کو آج اپنی ہی پسند میں ڈھلے بلیک کلر کے ڈریس میں دیکھنے کے بعد اسفند کا دل اس کو قریب سے محسوس کرنے کو کیا. اسی لیے وہ پچھلی بار کی طرح بالکونی کا دروازہ کھولتے کمرے میں آتے اس کو بیڈ پر تلاش کرنے لگا. لیکن وہ بیڈ پر موجود ہی نہیں تھی. جب اسے کمرے سے سسکنے کی آواز آئی تو فوراً کمرے کی دوسری طرف نظر دوڑاتا ربیشہ کو دیکھنے لگا جو جائے نماز پر بیٹھی شدت سے رونے میں مصروف تھی. وہ اس قدر مگن تھی اپنے اللہ سے گفتگو میں کہ اسے اسفند کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا. وہ آرام سے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھتے اسے دیکھنے لگا. وہ الگ بات تھی کہ ربیشہ کا اس طرح شدت سے رونا اسفند کو لمحہ بہ لمحہ بے چین کر رہا تھا. ربیشہ آمین کرتی چہرے پہ ہاتھ پھیرتی جائے نماز طے لگاتی مڑی تو اسفند کو دیکھ کر بے اختیار ٹھٹکی. اسفند نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کو پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ جائے نماز ایک سائیڈ رکھتی اپنے حجاب سٹائل دوپٹے کی گرہ کھولتی اپنے ہاتھ کو اسفند کے ہاتھ پر رکھ گئی. جب اسفند نے اس کے ہاتھ کو ایک دم کھینچتے فاصلہ کم کیا تو وہ بے اختیار اس کے سینے سے آ کے لگی. اسفند نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ایک ہاتھ سے اس کا جھکا چہرہ اوپر کیا جو اس وقت رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا جبکہ نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے واضح تھے. وہ انگوٹھے سے اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان صاف کرتا اس کی آنکھوں پر جھکا اور اپنے لبوں سے اس کی گیلی پلکوں کو چھوتا ربیشہ کے چہرے کو ایک دم سرخ کر گیا جبکہ اسفند کھو گیا تھا اپنی قربت پر ربیشہ کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر. اتنا کیوں رو رہی تھی؟ وہ ایک ہاتھ سے مسلسل اس کی گیلی پلکوں کو چھوتا پلکوں کی نمی انگوٹھے پر رکھتا چوم کر بولا جبکہ ربیشہ اسفند کی اس حرکت پر اپنی نظریں جھکا گئی. ربیشہ نے اپنے ہاتھوں سے اسفند کے کندھے سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچا کیونکہ اسفند اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی کمر کو آہستہ آہستہ سہلا رہا تھا. اسی لیے ربیشہ اس کے لمس سے نڈھال ہوتی اس کے رحم و کرم پر تھی. میں نے پوچھا جانے اسفی کی آنکھوں میں آنسو وہ بھی اتنے زیادہ کوئی خاص وجہ؟ اسفند کی بات سنتے ربیشہ اپنا سر اسفند کے سینے پر ٹکاتی آنکھیں موندتی بولی آپ کو پتہ ہے اسفی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ میں اللہ کی گناہ گار بندی ہوں. حال نور روزینہ ریحام سب اللہ کا حکم مانتی ہیں لیکن میں نے آج تک اس بات پر غور ہی نہیں کی وہ اللہ کا حکم مانتی ہیں تو اللہ پاک نے کہ وہ اللہ کا حکم مانتی ہیں تو اللہ پاک نے انہیں ہر جگہ پروٹیکٹ کیا. میں نافرمان تھی اسی لیے مجھے اللہ نے اس دنیا میں سزا دی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ترجمہ کنز ایمان سورہ نور. اسی طرح سورہ نور میں بھی پردے کے احکامات نازل ہوئے ہیں. سورۃ نور آیت نمبر 30 اور 32 اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے
اور وہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرطیکہ کا شہوت والے مرد نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے۔ کنز الایمان سورۃ نمبر 30 اور 32۔ مجھے حال نور بتاتی تھی لیکن میں کہتی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا۔ ربیشہ بات کرتی دوبارہ رونا شروع کر چکی تھی۔ اللہ پاک نے ہمیں ہماری حفاظت کے بارے میں بتایا، ہمیں بتایا کہ ہم غیر محرم کے پاس ننگے سر نہ جائیں۔ میں اللہ کا فرمان سننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتی تھی اور صرف چادر لیتی تھی اور کبھی کبھار وہ بھی نہیں لیتی تھی۔ میں نے آج تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی، پھر میں اس سے کیسے شکوہ کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت نہیں کی؟ جب میں نے خود اپنی عزت آبرو کی حفاظت اور قدر نہیں کی، پھر میں اللہ سے کیسے شکوہ کر سکتی ہوں؟ اسی لیے میں اللہ سے شکوہ نہیں کر رہی تھی، میں تو توبہ کر رہی تھی اس کا حکم نہ ماننے پر۔ اس کا جسم اب رونے کی وجہ سے ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ اسفند اس کی باتیں سنتا اس کو اٹھا کر بیڈ پر لایا اور اس کے ساتھ لیٹتے اس کو اپنے سینے پر لٹایا اور اس کے سر پر ٹکے ہوئے دوپٹے کو اتار کر دور رکھتے دونوں پر کمفرٹ اوڑھاتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کو ریلیکس کرنے لگا۔ جانے اسفی، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہم ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں حکم نہ ماننے پر سزائیں دیتا ہے۔ نہیں میری جان، تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ بعض اوقات اللہ پاک ہمیں آزماتے ہیں، ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ہم فلاح اور سیدھا راستہ پائیں۔ منسا آپی کے ساتھ بھی غلط ہوا، ان کے اپنے ہی پہلے شوہر نے ان کو بیچ دیا تھا۔ کسی اور شخص کو۔ اگر ہم لوگ بروقت نہ پہنچتے تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ گناہ گار ہیں۔ اللہ نے ہر گناہ کی سزا اور جزا کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے۔ وہ اس سے پہلے ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھائے گا، آزمائش میں بھی مبتلا کرے گا۔ اگر ہم فلاح پانے والے ہوئے تو روز محشر وہ ہمیں جزا سے نوازے گا، اور اگر ہم نصیحت حاصل کر کے بھی عمل نہ کریں تو سزا لازم ہے میری جان۔ ایک بچہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کی ماں اس کو ڈانٹتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے، اس کو غلط اور صحیح راستے کا بتاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو سزائیں دیتی ہے، اس کو تکلیف میں مبتلا کرتی اور اس کو تڑپتا دیکھ سکون حاصل کرتی ہے۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کو غلط کے باوجود تڑپتا نہیں دیکھ سکتی، جب ہم اپنی ماں کی بات مان لیں تو وہ خوش ہوتی ہے، اور اگر نہ مانے تو ناراضی ظاہر کرنا اس کا حق ہے، کیونکہ ہم اس کے فرمان کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ تو پھر تم بتاؤ کہ اللہ پاک کی ذات جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے، کیا وہ اپنے بندے کو غلطی کرنے پر سزا دیتے اس کو تڑپتا دیکھ سکون حاصل کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ اسے آزمائش میں مبتلا کرتے سیدھے اور غلط راستے کا بتائے گا، اور جو اس کے سیدھے راستے پر آمین کہے گا وہ خوش ہوگا، اور اگر اللہ کے سیدھا راستہ دکھانے کے باوجود وہ اس راستے پر نہیں چلے گا تو اللہ ناراضی کا اظہار بھی کرے گا، اور ہم اس کی ناراضگی دعاؤں میں اپنی توبہ سے ختم کریں گے اور دوبارہ کبھی بھی وہ عمل نہ دہرانے کی قسم کھائیں گے۔ تو وہ اللہ کی ذات مان جاتی ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ وہ اگر نہیں بخشتا ہے تو صرف شرک کرنے والوں کو نہیں بخشتا، اس کی صفت میں غفور الرحیم اور درگزر کرنا شامل ہے، تو وہ اپنے بندوں کی غلطیاں درگزر کر کے انہیں معاف کرتا ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو گناہ گار یا مومن کہنے والے؟
اس کا فیصلہ اس پاک ذات نے کرنا ہے، اس لیے آئندہ خود کو گناہ گار مت کہنا۔ میں نے ایسے بھی بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر اپنی آخری سانس تک عمل کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی سے آزمائش ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ گار بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں سزائیں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آزمائش میں اپنے بندے کو مبتلا کر کے اس کو آزماتا ہے کہ کیا اس کا بندہ ایمان پر اور اللہ کے حکم پر قائم رہتا ہے یا دنیاوی آسائشوں کو دیکھتے اپنے ایمان سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ لوگ جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اپنی کی گئی غلطیوں کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگتے ہیں، اور وہ اس کو معاف کرتا ہے۔ میری جان، کوئی بھی انسان غلطی کر کے اس کو کبھی بھی نہیں مانتا، لیکن جو انسان اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اقرار بھی کرے کہ اس نے غلطی کی ہے اور توبہ بھی کرے جس شدت سے تم کر رہی تھی، تو اللہ کی ذات اس کو ضرور معاف کر دیتی ہے۔ ہاں، توبہ کے قبول ہونے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر سے بندے کو کبھی بھی دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ اس قدر شدت سے کی گئی توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دوبارہ گناہ گار کہنے کی بجائے اپنی غلطی کا اقرار کرو اور اس سے مسلسل توبہ کرو، اور اسے ہی فیصلہ کرنے دو کہ تم گناہ گار ہو یا مومن۔ اپنی زبان سے یہ اقرار نہ کرو کہ تم گناہ گار ہو یا مومن، کیونکہ بعض کہے گئے الفاظ بھی اللہ کو سخت ناگوار گزرتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ کی ذات رکھتی ہے۔ اس لیے آئندہ میں تمہارے منہ سے کبھی بھی ایسے گناہ گار والے الفاظ نہ سنوں۔ لگی سمجھ؟ اسفند اس کے سر پر بوسہ دیتے بولا۔ ربیشہ نے بے ساختہ اس کے سینے پر لیٹے سر کو اس بات میں ہلایا۔ وہ کافی حد تک اسفند کی باتوں سے پرسکون ہو گئی تھی۔ تمہارے پاؤں کا زخم اب کیسا ہے؟ وہ یاد آنے پر بے اختیار اٹھتے اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا جہاں سرخی اب بھی برقرار تھی۔ ٹھیک ہے، ہلکا سا درد ہے۔ وہ اس کے پاؤں پر جھکتے اس کے دونوں پاؤں کو اپنے لبوں سے چومتے ربیشہ کی ذات کو معتبر کر گیا تھا۔ جب وہ پیچھے ہٹانے لگی تو وہ اپنی پکڑ مضبوط کرتا اس کے پاؤں پر جھکتے اس کے پاؤں کی سرخی کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، جیسے وہ اس کی تمام سرخی اور درد کو اپنے لبوں سے سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ ربیشہ نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ایسا نہ کریں، اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکاتی بولی۔ ویسا نہ کروں تو پھر ایسا کر لوں؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کا گال سہلاتا لبوں سے چھونے لگا، پھر دوسرا گال چومتے بولا، یا پھر ایسا؟ اب وہ اس کی ناک کو ہلکا سا کاٹتے پیچھے ہٹا، جبکہ ربیشہ اس کے کاٹنے پر اس کو گھورنے لگی۔ وہ دوبارہ اس کی چھوٹی سی ناک پر غصہ دیکھتے اس کی ناک پر جھکتے اس کی ناک چومنے کے بعد اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں پر جھکا، جس کو وہ کنفیوژن میں اپنے دانتوں سے کاٹتی زخمی کر رہی تھی۔ وہ نہایت نرمی سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا گیا تھا۔ جب کافی دیر بعد بھی اس کی دیوانگی میں کمی نہیں آئی تو ربیشہ نے اس کی گردن میں حائل اپنے ہاتھوں کے ناخن اس کی گردن میں گاڑے۔ اس کی اس حرکت پر وہ آہستہ سے مسکراتا پیچھے ہوا اور اپنے لبوں پر چھائی اس کے ہونٹوں کی نمی کو اپنے ہاتھ کی پشت سے نہایت بے باک طریقے سے صاف کرتا مسکرا کر اس کے لال سرخ ٹماٹر ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا، جیسے سارا خون ابھی باہر نکل آئے گا۔ دوبارہ ان کو زخمی کرنا ہو تو مجھے بتانا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا اور میرا بھی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے اس کے کان کی لو کو چوم کر دانتوں میں دباتے بولا، اور ایک جھٹکے سے بیڈ پر لیٹتے اسے کھینچ کر اپنے بستر پر لٹاتے دونوں پر کمفرٹ اوڑھتے اس کے سلکی بالوں کو اپنے لبوں سے چھوتے اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ آپ بہت برے ہیں اسفی۔ اس کے بولے گئے بے باک جملوں اور ایک دم ہوئی اس افتاد پر اس کے سینے پر مکے برساتی بولی، برا تو میں شادی کے رات بنوں گا، ابھی تو بس تمہیں ٹریلر دکھاتا ہوں تاکہ تم میری قربت کی عادی ہو جاؤ، لیکن میں سوچتا ہوں تمہارا اب سے یہ حال ہے تو جب میں تمہیں ایک ہفتے بعد پوری فلم دکھاؤں گا تو تمہارا کیا عالم ہوگا، جانم شاہ۔ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اونچا کرتا بولا اور اس کی ناک کے قریب اپنی ناک کرتے اس کی آتی جاتی سانسوں میں ایک لمبا سانس کھینچتے اس کی سانسوں کو اپنے اندر سمانے لگا، جبکہ ربیشہ اسفند کی حرکت پر شرم سے لال ہوتی اس کے سینے میں اس سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔
ربیشہ کی حالت دیکھتے اسفند کا کہکہ بھی ساختہ تھا۔ وہ اس سے ہی چھپنے کے لیے اسی کے سینے میں پناہ حاصل کر رہی تھی، جو کہ اسفند کے نزدیک ایک نہایت ہی احمقانہ حرکت تھی۔ اس لیے وہ ربیشہ کو اپنی پناہوں سے نکالتے مزید چھوٹی موٹی گستاخیوں پر اترا تھا، جبکہ وہ روحان سا ہوتی اس کی من مانیاں برداشت کرنے لگی، جو کم از کم روکنے کی طاقت وہ خود میں نہیں رکھتی تھی۔ اچھا ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ اس میں میں نے ایک پارٹ مزید لکھا تھا سورہ نور کے نیچے یہاں پر، اور میں اس کو مینشن کرنا بھول گئی ہوں، شاید وہ مجھ سے کاپی پیسٹ کے دوران ہی نا پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا ہے۔ ایک منٹ میں یہاں پر لکھ لوں۔ اگر آپ کے موبائل کا والیوم آف ہے تو آن کر کے میری بات سنیں۔ اگر آپ لوگوں کے موبائل کا والیوم آف ہے تو آن کر کے میری بات سنیں۔ یہاں پر میں نے اس سورۃ نور کو جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو سنائی ہے، اس کی تھوڑی سی تفسیر میں نے لکھنی تھی، لیکن میں نہیں لکھ پائی۔ شاید میں نے اس کو لکھا تھا، لیکن شاید کہیں پہ مجھ سے وہ کاپی پیسٹ کے دوران آدھا حصہ کٹنگ ہو گیا، تو اس کو میں نے لکھا تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اس کی تفسیر میں نے مختصر سی لکھی تھی۔ یہاں پہ سورۃ نور میں انہوں نے کہا ہے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، یعنی کہ وہ غیر محرموں کو آنکھ بھر کر نہ دیکھیں، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں، یعنی کہ آپ جو بھی سجتی سنورتی ہیں وہ نہ دکھائیں، مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے سے مراد ہے کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں، لیکن جس حصے کو آپ لوگ چھپا سکتی ہیں، یعنی کہ آپ کا سینہ، آپ کا جسم، آپ کا سر، آپ کا چہرہ، آپ اس کو یہاں اس صورت میں چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں نیچے بھی انہوں نے کہہ بھی دیا ہے، اور وہ دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، یعنی کہ اپنے سینوں پر، اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ اور انہوں نے یہاں پہ جتنے بھی محرم رشتے بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان محرم رشتوں پر کہا ہے کہ آپ اپنا سنگھار عورت ظاہر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی غیر محرم مرد پر اپنا سنگھار ظاہر کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے آگے آ گیا ہے، عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی مالک ہوں، یا نوکر بشرطی کا شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار، یعنی کہ اگر آپ لوگ اتنی زور سے چل رہے ہو کہ آپ لوگوں نے پاؤں میں کوئی چھنکار والی چیز یا کوئی پازیب پہنی ہے، تو اس صورت میں اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ اسلام میں چھنکار والی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ جب عورت چلتی ہے اور اس کے پاؤں میں پہنی جو چھنکار ہے وہ مرد کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اسی لیے پائل کا استعمال تو کیا جائے، ممانعت نہیں ہے اس میں، لیکن اس میں گھنگرو نہ مینشن ہو، گھنگرو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ گھنگرو جب لگے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پائل آواز پیدا کرے گی، تو اس طرح مرد جو غیر محرم ہے وہ عورت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی اپنے گناہ کیے گئے ہیں ان کی توبہ کرتے رہیں۔ ابھی اسی وقت میرے پاس میں ایک دو ایپیسوڈ ریڈ کر رہی تھی، اور اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس تفسیر کو دوبارہ سے، کیونکہ میں تفسیر لکھتے پھر تھوڑا لمبا ہو جانا تھا، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کا تھوڑا سا تفسیر لکھتی، لیکن مجھے یاد تھی اس کی تفسیر، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کی کنفیوژن دور کر دوں، کیونکہ یہاں پر اس آیت میں تھوڑے سے نا جو لفظ ہیں وہ کافی مشکل بولے گئے ہیں تھوڑے سے، تو اس کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل عام سے بندے کو بھی پیش آئے گی، تو میں نے ان صورتوں کے لیے اسپیشل تفسیر کی کلاسز لی تھی، تو اب الحمدللہ اسی وجہ سے مجھے یاد تھی، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کی جو کنفیوژن ہے نا وہ میں دور کر دوں۔
تو بس یہی میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا. مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ لوگوں کو میرا ایپیسوڈ کیسا لگا ہے. اور آپ لوگ اگر مجھے یہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ 3 دن سے ایپیسوڈ نہیں آیا ہے، تو آپ لوگ مجھے میرے کمنٹ کر کے ایپیسوڈ کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی یا قباحت نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے ایپیسوڈ نہیں کریں گے. میرے بار بار کہنے کے باوجود آپ لوگ ایپیسوڈ نہیں کرتے، اور اپنے مطلب کے لیے آپ لوگ ایپیسوڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی 3 دن ہو گئے ایپیسوڈ نہیں آیا، اب ہمیں بتا دیں کب آئے گا. تو یہ غلط بات ہے. میرے کہنے پر بھی رپلائی کر دیا کریں. مجھے انتظار رہے گا اس ایپیسوڈ کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے جاننے کا. انشاءاللہ کل ملیں گے. میں ویسے تو سنڈے کو ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کرتی ہوں، لیکن صرف آپ لوگوں کے کہ اتنی دن میں نے نہیں اپلوڈ کیا، تو اس وجہ سے میں نے یہ اپلوڈ کیا ہے. آج ایپیسوڈ 47، تو انشاءاللہ کل 47 نہیں 48 کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ 47 میں کمپلیٹ آج اپلوڈ کر چکی ہوں. ٹھیک ہے. اور لائٹ آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ چلی گئی. آپ اوپر میرے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے وائی فائی کے سگنل کہیں گم ہو گئے ہیں. تو جیسے ہی لائٹ آئے گی تو پھر میں اس کو جو نا اپلوڈ کروں گی، کیونکہ ابھی لائٹ جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، اور اب میں لائٹ گئی ہے اور اس میں بیٹھے آپ لوگوں کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں. تو ٹھیک ہے ریڈر، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایپیسوڈ 48 کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.